جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 39 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کی فرضیت. اللہ اور بندے کو جوڑنے والی چیز نماز ہے. نماز کی فرضیت میں کئی ادوار گزرے ہیں. پہلا دور ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز فرض نہیں تھی، اس لیے کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے. پھر سب سے پہلے نماز تہجد فرض ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. قولہ تعالی یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 اور 2. اے مزمل محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا زیادہ حصہ عبادت کرو اور تھوڑا حصہ آرام کرو. دوسرا دور اس حکم کے بعد تھوڑی رعایت فرمائی گئی. نصفہ او انقص منہ قلیلا. سورہ مزمل کی آیت نمبر 3. آدھی رات عبادت اور آدھی رات آرام کرو، یا پھر آدھی سے کم عبادت کرو اور زیادہ حصہ آرام کرو. تیسرا دور پھر یہ حکم نازل ہوا کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد فرض رہی، لیکن امت پر فرض نہ رہی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی الا لیلۃ المزدلفہ، سوائے مزدلفہ کی رات میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی. وجہ اس کی یہ تھی، صرف امت پر شفقت فرمانے کے لیے کہ 10 ذی الحجہ کو میری امت کو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. رمی جمرات ہے، قربانی ہے، حلق ہے، احرام کھولنا ہے، پھر طواف زیارت کرنا ہے، صفا مروہ دوڑنا ہے. اگر رات کو آرام ملے گا تو دن میں یہ کام ہو سکیں گے. نماز تہجد اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. رات کی یہ نماز جب تک کوئی پڑھ نہ لے، اس کا مزہ اس کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا. یہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. سورہ مزمل کی آیت نمبر 6. عین سکون کے وقت آرام کو ترک کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہونا، نفس کو کچل کر، خواہشات کو مٹا کر اپنی بندگی کا اظہار کرنا. اور یہ نماز محض زبان سے نہیں ہوتی، دل کی بھی موافقت ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں ہوتی. رب تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی ہی یہ رات کی تنہائی ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت سے محبت ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. چوتھا دور پھر مزید حکم آیا
اور بھی تخفیف ہوئی، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20۔ قرآن میں سے جتنا آسانی کے ساتھ قرأت کر سکیں کرو نماز میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے، مجاہد بھی ہوں گے، کاروباری لوگ بھی ہوں گے، اس لیے قرأت میں بھی آسانی فرمائی گئی۔ معراج کی رات نماز کا تحفہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے 50 نمازیں فرض کیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان نمازوں میں تخفیف فرمائی اور صرف 5 رہ گئیں۔ اس میں اللہ کی رحمت دیکھیے کہ فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے کہنے سے رعایت بھی فرما دی اور اپنا فیصلہ بھی نہیں بدلا۔ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی مگر ہم لکھیں گے 50۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورہ انعام کی آیت نمبر 160۔ جس نے ایک نیکی کی تو اس ایک نیکی کا اجر 10 گنا دیا جائے گا، یعنی ایک نماز پڑھنے کا ثواب 10 گنا لکھا جائے گا۔ اب اللہ کے فضل سے 5 نمازیں فرض تھیں، لیکن مکہ مکرمہ میں کبھی ترتیب سے نہیں پڑھی گئیں۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مغرب کے علاوہ سب نمازیں 2 رکعت فرض تھیں۔ تعداد رکعت میں اضافہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 ماہ گزرے تھے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 1 سال گزرا تھا، تو نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ کیا گیا۔ مغرب کے علاوہ ظہر، عصر، عشاء کی رکعات 2 سے بڑھا کر 4 کر دی گئیں اور نماز فجر کی 2 رکعتیں بدستور برقرار رکھی گئیں کیونکہ ان کی قرأت طویل ہے۔ مغرب کو 3 رکعت رہنے دی گئیں کیونکہ یہ دن کے وتر ہیں، اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پر برقرار رکھا گیا، یعنی 4 رکعت کو 2 رکعت پر محمول کیا گیا۔ حنفی مذہب میں قصر نماز واجب ہے اور شافعی مذہب میں رخصت ہے۔ اذان کی ابتدا۔ تفصیل سے معلوم ہو رہا ہے کہ تمام احکامات شریفہ کی ابتدا اور ان پر عمل کی ابتدا مدینہ منورہ میں ہی ہوئی۔ اب نماز کے لیے جمع کرنے کا مسئلہ درپیش ہوا۔ کوئی خاص طریقہ نہیں تھا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے۔ 2-4 آدمی سورج کے سائے کا اندازہ لگا کر نماز پڑھنے آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ پسند نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کچھ لوگ مقرر کیے جائیں جو نماز کے اوقات میں لوگوں کو گھروں سے جا کر بلا کر لے آیا کریں کہ الصلاۃ جامعۃ، لیکن اس میں بہت زحمت تھی۔ اذان کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مختلف رائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلوا کر مشورہ فرمایا۔ سب نے مختلف رائے دیں۔ کسی نے کہا کہ نماز کے وقت مسجد پر ایک علم یعنی جھنڈا کھڑا کر دیا جائے، لوگ دیکھ کر آتے جائیں۔ کسی نے کہا کہ نماز کے وقت آگ جلا دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں کو ناپسند فرمایا کہ آگ تو مجوسیوں کی مشابہت ہے، وہ عبادت کے لیے جلایا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا ناقوس بجا دیا جائے۔ ناقوس ایک لکڑی کا نام ہے جس کو نصارہ اپنے گرجا گھر میں جمع ہونے کے لیے بجاتے ہیں، آج کل اسے گھنٹا کہتے ہیں۔ کسی نے کہا بوق بجا دیا جائے کہ لوگ اس کی آواز سن کر جمع ہو جائیں۔ یہ طریقہ یہود کا تھا، وہ اپنے معبد میں جمع ہونے کے لیے بوق بجایا کرتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں کو بھی یہود اور نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے رد فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے۔ یا رسول اللہ انی رأیت الرؤیا، انی رأیت الرؤیا، آگے پھر آگے ڈاٹ ڈاٹ ہیں کہ اس کی تفصیل۔ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص سبز لباس پہنے ناقوس ہاتھ میں لیے ہوئے میری طرف سے گزر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس ناقوس کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ تم ناقوس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اس کو بجا کر نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ اس سبز لباس والے نے کہا کہ تم کو اس سے بھی زیادہ عمدہ تدبیر نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ اس شخص نے کہا کہ اس طرح کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نیند سے بیدار ہوا تو یہ سارے کلمات مجھے یاد تھے۔ پھر ذرا ہٹ کر اقامت کی تلقین کی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کہو، اور حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی ارشاد فرمایا، اِنَّ هَذَا الرُّؤْيَا لَحَقٌّ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، کہ یہ خواب بالکل سچ ہے اگر اللہ نے چاہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہ کلمات حضرت بلال کو سکھلا دیں کہ وہ اذان دیں، اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، آواز دور دور تک گونجی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پہنچی۔ اسی وقت وہ چادر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل الذی اریا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، البتہ تحقیق میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھلایا گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فللہ الحمد۔ لطائف و معارف۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، یعنی اللہ کی جانب سے ہے، شیطانی وساوس سے پاک ہے۔ سچے خوابوں سے اگرچہ یقینی حکم ثابت نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اس وجہ سے اس پر حکم ثابت ہو گیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اذان دینے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اذان کو شعائر دین میں سے اسلام کا ایک عظیم شعار ٹھہرایا گیا۔ مؤذن اسلام۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مؤذن اسلام بنے۔ ان کے بعد بھی مؤذن ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی مؤذن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں دونوں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہما کے ذمے اذان دینا مقرر فرماتے تھے
کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے گا تو سحری کھانا بند کر دیں گے، یعنی سحری کا وقت ختم ہوا اور فجر کا وقت شروع ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو مخدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مؤذن تھے، لیکن ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا مؤذن بنایا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بھی خود سکھلائی۔ حضرت ابو مخدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت ابو مخدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ رکا ہوا تھا، نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذان دی تو ہم اس قافلے کے قریب آ گئے اور ہم نے بھی اسی طرح نقل کرنی شروع کی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ اکبر، ہم بھی پیچھے پیچھے کہتے اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ ان بچوں کو پکڑ لو جو کھیل رہے تھے۔ جب پکڑ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم میں سب سے اونچی آواز کس کی تھی جو زیادہ شور مچا رہا تھا؟ ابو مخدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کیونکہ سب سے بلند آواز تو میری تھی۔ میں خاموش رہا، لیکن سب بچوں نے کہا کہ حضور یہ تھا، حضور یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم سب جاؤ، ابو مخدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم یہیں بیٹھو میرے پاس۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم زیادہ شور کر رہے تھے؟ پھر فرمایا کہ اب میں جو کہوں اسی طرح تم کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو مخدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس وقت تو تم چیخ رہے تھے، اب آہستہ کہتے ہو؟ اب انہوں نے ڈر کے مارے زور سے کہا۔ جب اذان ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم جاؤ۔ تو ابو مخدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہاں جانا ہے؟ آپ اب مجھے کلمہ پڑھا دیں، اذان تو میرے اندر داخل ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا القاء فرمانا تھا، کوئی معمولی چیز تو نہ تھی۔ پڑھانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو بات دلوں تک اترتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ، پھر اس کو دیکھنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہاں ہمارا درس نمبر 39 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر کام سنت طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء
حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدر دے